حکم کریں بھائی صاحب، کیا سوال، کیا اعتراض؟ سر میرا سوال یہ ہے سر، جو یہ شیعہ لوگ ہوتے ہیں جو اذان میں علی ولی اللہ جو پڑھتے ہیں، یہ پہلا یہ ہے کہ حضرت محمد کے دور سے یہ ثابت نہیں ہے، پھر اگر حضرت علی کے دور سے یہ شروع چل رہا ہے تو یہاں پر پاکستان میں عادت شیعہ اس کو نماز کے تشہد میں پڑھتے ہیں، عادت شیعہ کہتے ہیں وہ حرام، ہم تشہد میں نہیں پڑھ سکتے، اگر صحیح ہے تو اس کو تشہد میں پڑھنا چاہیے، تشہد میں پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے، یا یہ کس طرح سے، یہ کوئی بدعت ہے یا کوئی جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فروعات کے مسائل جو ہے نا، یہ عقل کی روح سے تو ہوتی نہیں ہے، یہ اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، حدیث کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تشہد میں تشہد کیسی پڑھنی چاہیے؟ دیکھیں ایک چیز ہے ہماری روایات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تشہد میں کیسی پڑھنی چاہیے، کیا چیز پڑھنی چاہیے۔ میں آپ کو کافی شریف کے احادیث دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آؤں تاکہ وہ پتہ چلے۔ جہاں تک اذان کا تعلق ہے میرے بھائی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ آپ لوگ بھی اذان میں بہت کچھ پڑھتے ہو نا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ وعلیکم السلام یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے پڑھتے ہو نہیں پڑھتے؟ اذان کے ساتھ والصلاۃ والسلام، اگر کوئی شخص اذان میں مثلا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے بعد کہہ دے جل جلالہ وعم نوالہ، یہ کوئی حرام تو نہیں؟ حرام ہے بھائی؟ نہیں حرام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں کہتا۔ مثلا اذان کے وقت آپ کوئی دوسرا ذکر بھی پڑھ سکتے، جو لوگ ہمارے مذہب کے تابعین ہیں وہ اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ ایک اچھی بات کے طور پر اس کو کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ، کہ جس امام کی عظمت کو سب مسلمانوں نے انکار کیا ہے، وہ اذان میں اس کا پڑھنا چاہتے ہیں، اللہ سے خوش ہوتا ہے، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اگر ہم کہتے ہیں جل جلالہ، جیسے اللہ خوش ہوتا ہے کہتے ہیں صلی اللہ علی رسول اللہ وعلی آلہ، تو اس طرح سے۔ لیکن تشہد اور ہے، تشہد کے متعلق میں آپ کو روایات دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے الفروع من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ، الفروع من الکافی للکلینی جزء ثالث، چاپ دار الکتب الاسلامیہ، ٹھیک ہے نا، اس میں باب التشہد، کتاب الصلاۃ باب التشہد، تشہد کے متعلق بکر بن حبیب روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا عن التشہد، فقال لو كان عما يقولون واجبا على الناس هلكوا انما كان القوم يقولون ايسر ما يعملون اذا حمدت الله عجز عنه۔ کہتے ہیں اب ہمیں سوال کا نہیں معلوم پورا سوال کیا تھا اس حدیث میں، راوی کہتا ہے میں نے تشہد کے متعلق حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح بات ہوتی جیسے لوگ کہتے ہیں تو سب لوگ عذاب ہو جاتے، انما كان القوم يقولون ايسر ما يعلمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنا تھوڑا بہت انسان کو آتا تھا وہی کہنا جائز تھا، فرمایا اذا حمدت اللہ عجز عنک، اگر تم تشہد میں صرف حمد الہی بجا لاؤ، بولو الحمدللہ، یہ کافی ہے۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، میں نے حضرت امام باقر علیہ السلام سے پوچھا ای شیء اقول فی التشہد والقنوت، تشہد اور قنوت میں کیا کہوں؟ قال قل باحسن ما علمت، فرمایا کہ جو بہترین چیز تمہیں آتا ہے، جو بہترین ذکر تمہیں آتا ہے تشہد میں وہ پڑھا کرو، باحسن ما علمت، فانه لو كان مؤقتا لهلك الناس، اگر یہ معین ہوتا کہ آپ نے فلان الفاظ حتما کہنے ہیں تو یہ لوگ سب جہنمی بن جاتے۔ تو یہ حکم ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا، آپ کو جو چیز بہترین آتا ہے اس کو پڑھیں۔ اگر کوئی شخص مثلا تشہد میں شہادتین پڑھتا ہے، شہادتین کے بعد ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا تشہد دیتا ہے، تو اس حدیث کے ذیل میں آ جاتا ہے کہ بہترین چیز جو ہمیں آتا ہے اشہد ان علی ولی اللہ، کہنا جائز بالکل، امام علیہ السلام نے فرمایا۔ اس کے بعد تیسرا حدیث، ما سألت ابا جعفر علیہ السلام ان ادنى ما يجزئ من التشہد، وہ کلمات میں اگر پڑھوں تو مجزی ہے، وہ کلمات میں تشہد میں پڑھوں تو مجزی ہے، تو فرمایا الشہادتان، اگر شہادتین پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول، یہ مجزی ہے، یہ فرمایا کہ واجب ہے، یہ شہادتین اگر نہ پڑھو کوئی دوسری ذکر پڑھو وہ بھی مجزی ہے، لیکن شہادتین اگر کوئی پڑھتا ہے اس کے بلاوت کچھ نہیں بولتا، یہ مجزی ہے، یہ کافی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے عزیزوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی جانب سے حکم یہ ہے کہ بہترین چیز جو تمہیں آتا ہے وہ بشرط کہ وہ حق ہو، وہ صحیح ہو، وہ پڑھا کرو۔ شہادتین پڑھنا بھی کافی ہے، اگر کوئی شہادتین پڑھتا ہے اس کے علاوہ تیسرا نہیں پڑھتا، کوئی تیسرا چیز کی شہادت نہیں، وہ کافی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا شہادت دیتا ہوں، 12 اماموں کی شہادت، جنت و نار کی شہادت، قرآن کی شہادت وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں آ جاتا ہے، وہ سب جو ہے وہ سب کے سب مجزی ہے اور ائمہ علیہ السلام کے احکام کے مطابق ہیں۔